تو وہ قیامت کا دن کہ جہاں اب سے تو کیا بڑے بڑے بادشاہ فرعون و نمرود جیسے بادشاہ کھڑے ہوں گے اور کوئی دم نہ مار سکے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی بول نہ سکے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا اللہ الواحد القہار، اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، غضب فرمانے والا ہے، آج صرف اسی کی بادشاہی ہے۔ اس دن کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ قیامت کے بارے میں بھی سوچیں کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی مصروفیت یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے یہ امت کے لیے بہترین نمونہ ہے، یعنی حضور کی زندگی جو ہے امت کے لیے درس ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے۔ اور حضور کی زندگی، حضور کی سیرت سے ایک حدیث مبارکہ ہم لیتے ہیں، آج اسی پر بات کرتے ہیں۔ آپ نے توجہ سے سننی ہے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی نیت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان بیٹھے ہیں، تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ یعنی اچھائی، ہر اچھائی پسند ہی ہوتی ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 حضور نے فرمایا کہ خوشبو، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ خوشبو استعمال کریں۔ حضور علیہ السلام خوشبو کا تحفہ کبھی رد نہیں فرماتے تھے، اور حضور نے فرمایا کہ خوشبو کا تحفہ کبھی رد بھی نہ کرو، یعنی تمہیں اگر کوئی تحفے میں خوشبو پیش کرے تو خوشبو کا تحفہ رد نہ کرو۔ تو خوشبو حضور کی پسندیدہ چیز ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا، اپنی عورتوں کی طرف رغبت، اس چیز کو بھی حضور نے پسند فرمایا، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں کہ انسان جب اپنی عورت کی طرف رغبت رکھے گا تو ادھر ادھر منہ مارنے سے بچے گا، دنیا کے فتنوں سے، شیطان کی چالوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ تیسری چیز جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈ کی نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ تو ہم نے نماز پڑھ کے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے۔ تو 3 چیزیں حضور نے پسند فرمائی۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں، تمام صحابہ حضور کے ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو 3 چیزوں کا بتایا تو سن کر عاشق مچل جاتا ہے۔ اب ذرا توجہ رکھیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، النظر الی وجہک، یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، دیدار میں کرتا رہوں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند تھا، اور دیکھیں انہوں نے قسمت بھی کیسی پائی کہ دنیا میں بھی حضور کا دیدار کرتے رہے، حضور کو ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے، حضور کا دیدار کرتے رہتے، حضور نہ ملتے تو گلیوں میں حضور کو تلاش کرتے، حضور کے حجرے میں حضور کو تلاش کرتے، یعنی ہر وقت حضور کا دیدار کرنا یہ انہیں سب سے زیادہ پسند تھا۔ اور پھر اللہ نے حضور کا ہمیشہ کے لیے ساتھی بنا دیا کہ دنیا میں حضور کا دیدار کرتے رہے، غار میں حضور کا دیدار کرتے رہے، آج مزار میں بھی حضور کا دیدار کر رہے ہیں۔ اور دوسری چیز عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مال میرا ہو اور میں آپ پر خرچ کرتا رہوں، یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیے کہ صحابہ کا کیسا جذبہ تھا حضور علیہ السلام کے نام پر خرچ کرنے کا، حضور کی ذات پر خرچ کرنے کا، حضور کے دین کے لیے خرچ کرنے کا کیسا جذبہ تھا۔ تو اسے ہمیں بھی درس ملتا ہے کہ جہاں پر حضور کے دین کے لیے فریاد کی جائے،
حضور کے دین پر خرچ کرنے کا موقع آئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دل کھول کر خرچ کیا جائے. اور اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیسری چیز جو مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو. تو ان کی یہ تینوں خواہشات پوری ہو کے رہی. اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی پاس بیٹھے ہیں, وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصحبۃ لاولیاء اللہ, کہ مجھے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت یہ بہت زیادہ پسند ہے. اور اس میں دیکھیں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے, بری صحبت سے ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے. اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے. اب دیکھیں گا صحابہ خود ہی اعلیٰ درجوں پر فائز عرض کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت پسند ہے. اب ان سے بڑھ کر نیک تو صدیق اکبر ہی ہو سکتے ہیں. گویا وہ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے صدیق اکبر کی صحبت زیادہ پسند ہے. کیوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی صحبت میں ہمیشہ رہتے تھے. دوسری چیز آج کی یا رسول اللہ القہر لاعداء اللہ, کہ میں اللہ کے دشمنوں پر قہر بن کے برستا رہوں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اور تیسری چیز کیا عرض کرتے ہیں الحفظ لحدود اللہ, کہ میں اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتا رہوں یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے. اب اللہ کی حدود کی حفاظت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا, یہ اللہ کی حدود کی حفاظت ہے. اب دیکھیے کہ صحابہ اس بات کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے تھے اور اس بات کو پسند کرتے تھے. تو ہمیں بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں. ہم تو اللہ کی حدود کو پامال کر جاتے ہیں اور ہمیں اس بات کی پرواہ تک نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں توجہ رکھیے گا ذرا. افشو السلام, کہ مجھے پہلی چیز جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں امن کو عام کروں, سلام کو عام کروں. تو سلام کو عام کرنا حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور صحابہ کا پسندیدہ عمل بھی ہے. اب یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں, وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے, وہ تو یہ تین باتیں کیا بہت ساری باتوں پر عمل کرنے والے تھے. اب یہ امت کے لیے درس ہے کہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. افشو السلام کے سلام کو عام کریں. اور دوسری چیز کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اس بات کو بھی پسند کرتا ہوں کہ اطعموا الطعام, کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں. گویا کہ آپ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بھی بہت زیادہ پسند ہے. تو جو شخص دل کھول کر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, لوگوں پر خرچ کرتے ہیں, غرباء مساکین پر خرچ کرتے ہیں, گویا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں, لوگوں پر خرچ کریں, کوئی ضرورت مند ہو تو اس کو کھانا کھلا دیں. اور تیسری بات کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب لوگ رات کو سو رہے ہوں تو میں عبادت کر رہا ہوں, یہ بات مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو رات کو جب سو جائیں لوگ, انسان رب کی بارگاہ میں جھک جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ کچھ وقت اپنی ذات کے لیے نکالیں, اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. دنیا کی مصروفیات میں ہم نے اپنے آپ کو اتنا بزی کر لیا کہ اللہ کو بھول بیٹھے. آگے سنیے, اب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں, ابو بکر صدیق کو بھی تین چیزیں پسند ہیں, فاروق اعظم کو بھی تین چیزیں پسند ہیں, عثمان غنی کو بھی تین چیزیں پسند ہیں. یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الضرب بالسیف, مجھے پہلی چیز جو پسند ہے وہ یہ ہے کہ تلوار میری ہو اور دشمن پر بڑھتی رہے,
مجھے یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب دوسری چیز کیا ہے؟ الصوم بالسیف، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو دوسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ میں سخت گرمی کے روزے رکھوں، اور تیسری چیز عرض کرتے ہیں والاکرام بالضیف، یا رسول اللہ میں مہمانوں کی عزت کرتا رہوں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا رہوں، یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اب دیکھیے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے جملے جو ارشاد فرمائے ہیں ان میں بھی بڑی بلاغت ہے۔ الضرب بالسیف والصوم بالسیف واکرام الضیف، تینوں جملے ایک طرح کے ہیں، اور ان تین جملوں میں تین باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو گویا کہ آپ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے دشمنوں پر میں قہر بن کے میری تلوار برستی رہے، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور سب گرمی کے روزے، سردی کے روزے نہیں، چھوٹے دنوں کے روزے نہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ جب عرب کے پہاڑ تپ رہے ہوں، گرمی برسا رہے ہوں، اس گرمی کے روزے مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور تیسری مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، تو گویا کہ اس میں ہمارے لیے بھی درس ہے کہ ہم بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، روزے رکھا کریں، صرف رمضان کے نہیں نفلی روزے بھی رکھا کریں، بڑے دنوں کے روزے رکھیں۔ تو اس چیز کا بھی ہمیں گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے سبق مل رہا ہے۔ اور اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، ابو بکر صدیق کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، فاروق اعظم کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، عثمان غنی کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، حیدر کرار کو بھی تین چیزیں پسند ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں، اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعانۃ المساکین، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میں مساکین کی مدد کرتا رہوں، وارشاد التعلیل، یا رسول اللہ مجھے یہ بات بھی پسند ہے کہ میں گمراہوں کو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتا رہوں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو تیسری چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ رب کا کلام، محب کا کلام محبوب کے پاس لاتا رہوں، محب کا کلام آپ کی بارگاہ میں لاتا رہوں، سناتا رہوں، آتا رہوں، جاتا رہوں، مجھے یہ بات بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ اعانۃ المساکین، مساکین کی مدد کرنا، وارشاد الضالین، گمراہوں کو بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا۔ تو اس بات کا بھی ہمیں گویا کہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم بھی مساکین کی مدد کریں، غرباء کی مدد کریں، اور بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھاتے رہیں۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نیکی کی دعوت عام کریں، برائی سے منع کریں، یہ ہے بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھانا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت دیکھیں جبریل امین علیہ السلام کے دل میں بھی کتنی زیادہ ہے۔ عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ اللہ کا کلام آپ کے پاس لاتا رہوں، گویا کہ آپ کی بارگاہ میں آتا رہوں، آپ کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور کی محبت ہی بہت زیادہ ہونی چاہیے دل میں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بہت سی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ ہم بھی ان باتوں پر عمل کریں، اعانۃ المساکین، مساکین کی مدد کرتے رہیں، اسی طرح نیکی کی دعوت کو عام کرتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، اور جو صحابہ نے حضور کے چاروں یاروں نے جن بات کو پسند کیا ان باتوں پر بھی عمل کرتے رہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں پر ہم عمل کریں، انہی باتوں میں کامیابی ہے۔ گویا کہ یہ ایک حدیث ہمیں معاشرے میں رہنے کا صحیح اسلامی طریقہ بتا رہی ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، ہم اچھی صحبت اختیار کریں، اسی طرح ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کریں، لوگوں کو کھانا کھلائیں، سلام کو، امن کو عام کریں، اللہ کی عبادت کریں، روزے رکھیں، نفلی روزے رکھیں۔ تو یہ تمام باتیں گویا کہ امت کو سکھائی گئی ہیں کہ ان پر سب نے عمل کرنا ہے۔ تو ہمارے دل میں حضور کی محبت ہونی چاہیے، نیکی کا جذبہ ہونا چاہیے، اور برائی سے نفرت ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا فرمانے عالی شان ہے انا والساعۃ کہاتین، حضور نے ایسے انگلی اٹھا کر اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہیں۔
آپ سمجھیے گا ذرا، یعنی جیسے ان دو انگلیوں کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہے، کوئی تیسری چیز نہیں ہے، اسی طرح حضور نے فرمایا کہ اب اس امت کے درمیان اور قیامت کے درمیان نہ ہی کوئی اور نبی آئے گا، نہ ہی کوئی اور امت آئے گی، بلکہ اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ گویا کہ امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ اب قیامت قریب ہے، قیامت کی تیاری کی جائے، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو اچھا کیا جائے۔ آج ایک مومن کے دل میں ایمان کمزور ہو چکا ہے، یعنی پتہ بھی ہے ہمیں کہ قیامت آنی ہے، جزا و سزا کا معاملہ ہونا ہے، لیکن پھر بھی قیامت پر ایمان اتنا کمزور ہے کہ اچھی بات کو سن کر قبول کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اور دیکھیں ذرا، تھانے سے کوئی افسر بلا لینا اور ہمیں نہیں پتا کہ کیوں بلا رہا ہے، تو ہم گھبرا جائیں گے اور جتنا جلدی ہوگا وہاں پہنچ کر اپنے معاملے کی تحقیق کریں گے، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی ایک انسان نے بلایا، ہماری طرح انسان ہے، بس عہدے کا فرق ہے، اس نے بلا لیا تو ہم گھبرا کر وہاں جلدی پہنچ جاتے ہیں، ہمیں فکر لگ جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو وہ قیامت کا دن کہ جہاں افسر تو کیا، بڑے بڑے بادشاہ فرعون و نمرود جیسے بادشاہ کھڑے ہوں گے اور کوئی دم نہ مار سکے گا، بلکہ اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے، کوئی بول نہ سکے گا۔ پھر اللہ خود ہی فرمائے گا اللہ الواحد القہار، اللہ جو واحد ہے، قہار ہے، غضب فرمانے والا ہے، آج صرف اسی کی بادشاہی ہے۔ اس دن کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ قیامت کے بارے میں بھی سوچیں کہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی مصروفیت کی ختم ہو جانے والی ہے۔ انسان نے کتنی زندگی گزارنی ہے، 40 سال، 50 سال، 60، 70، زیادہ سے 80، 90 ہو جائے گا، اس کے بعد تو مرنا ہی ہے۔ اب اس کے بعد جو قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے، غور کریں اس کے لیے ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ جس دنیا میں ہم نے چند سال رہنا ہے اس کے لیے ہم دن رات مصروف ہیں، لیکن جس قبر میں ہزاروں سال رہنا ہے اس قبر کے لیے ہم کچھ تیاری نہیں کر رہے۔